اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہماری حصہ نثر کا ایک اہم سبق پہلی فتح، محمد ابن قاسم کا جو ناول ہے، نسیم حجازی کا ناول محمد ابن قاسم، اس سے یہ سبق لیا گیا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا سارا پس منظر ڈسکس کیا تھا، تو ابھی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اس ناول کے جو کردار ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس سبق کے اہم موضوعات پہ، پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے وہاں پہ کیا تحریر ہے۔ تو عزیز طلباء، ناول کے یہ جو کردار ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ ناول شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایک کردار ہے محمد ابن قاسم کا، ایک ہے ناہید کا، ایک کردار ہے زبیدہ کا، ایک کردار ہے حجاج بن یوسف کا، بیٹا ایک کردار ہے محمد بن ہارون کا، اور ایک کردار ہے عبید اللہ کا۔ ایسے ہی ایک کردار ہے بھیم سنگھ کا، اور ایک کردار ہے راجہ دہر کا، اور آخری کردار ہے زبیر کا۔ یہ کچھ کردار ہیں جو اس ناول میں ہیں۔ اب بیٹا ہم چلتے ہیں اس سبق کے اہم نکات کی طرف۔ سب سے پہلے آئے گی مسلم فوج کی روانگی، محمد ابن قاسم کا جو لشکر ہے اس کی روانگی۔ دوسرا اس کا اہم پوائنٹ ہے مالی مدد کا جذبہ۔ یہ سارا کچھ جو اسلحہ تھا، جو گھوڑے تھے، جو لشکر کی تیاری میں جتنے معاملات پیش آئے، ان کو کیسے پورا کیا گیا تھا۔ وفد کا قتل، جو سفیر پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا تھا، اس کا قتل۔ فوج کی تعداد، محمد ابن قاسم کی فوج کی تعداد کتنی ہے، بھیم سنگھ کی فوج کی تعداد کتنی ہے۔ گوریلا حکمت عملی، بھیم سنگھ نے گوریلا حکمت عملی کے اوپر جنگ شروع کی تھی۔ پھر حملوں میں جو شدت آ گئی تھی، وہ محمد ابن قاسم نے جو جنگی مجلس شورا بلائی، اس کے بعد محمد ابن قاسم کی حکمت عملی جو اس جنگ کے بارے میں ترتیب دی گئی وہ کیا تھی، جس کی وجہ سے محمد ابن قاسم فاتح سندھ ہیں، فاتح جو ہے نا وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ اس کے بعد سالار کا مشورہ، جتنے سالار تھے انہوں نے محمد ابن قاسم کو کیا مشورہ دیا۔ پھر مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ میں جو بیسک فرق ہے وہ کیا ہے، مسلمان کیوں جنگ کرتا ہے اور کس کی رضا کے لیے جنگ کرتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ کیوں جنگ کرتے ہیں اور وہ کس کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک ان میں بنیادی فرق ہے جو محمد ابن قاسم نے اپنی مختصر سی تقریر میں یہ بات واضح کر دی تھی۔ یہ اس سبق کے اہم نکات ہیں، یہ اس ناول کے کردار ہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی ہم جائیں گے اپنی ٹیکسٹ بک کی طرف، اور وہاں سے پہلی فتح سبق کا آغاز کریں گے۔ تمام طلباء آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کریں اور ہم ابھی پڑھیں گے پہلی فتح۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق ہے پہلی فتح۔ صبح کی نماز کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد، دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ جو دمشق ہے، جب
ولید بن عبد الملک کی خلافت تھی تو دمشق دارالخلافہ تھا عالم اسلام کا۔ محمد ابن قاسم دمشق سے اپنے لشکر کو روانہ کر رہا ہے، اور اس لشکر کی یہ شہرت ہے کہ لوگ نماز فجر کے وقت بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں اور اس خوبصورت فوج کے جلوس کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ اس لشکر کی شہرت کی ایک وجہ وہ اس کم سن نوجوان کی تھی۔ محمد بن قاسم کی 17 سالہ عمر تھی کہ اس بچے نے اپنے آپ کو بہت کم عمر میں سپاہیانہ رموز فنون سے مزین کیا کہ اس کو ایک لشکر کی سپہ سالاری دے دی گئی۔ ویسے تو کیونکہ محمد ابن قاسم کا تعلق وادی طائف سے ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری جو سپہ سالار تھے وہ حضرت اسامہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے سپہ سالار حضرت اسامہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرمایا تو آپ کے سپہ سالار اس وقت آپ نے جو لشکر روانہ کیا تھا، جس کا حکم دیا تھا، اس کے سپہ سالار حضرت اسامہ تھے۔ حضرت اسامہ کی عمر بھی اس وقت 16-17 برس تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، لشکر وقتی طور پہ روک دیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم جاری کیا، بلکہ جب اس لشکر کو شہر سے باہر الوداع کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسامہ کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ خلیفہ امیر المومنین مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں اور آپ کے ساتھ چلوں، یا آپ دوسرے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا، اسامہ میدان حشر کے وقت میں گواہی دینا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا، میں نے خلافت پہ متمکن ہوتے ہی اسی لشکر کو روانہ کیا ہے۔ دیکھیں اسامہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو دھول اڑی ہے اس سے میرے کپڑے، میرا چہرہ، میری دستار اٹی ہوئی ہے، گرد سے گرد آلود ہے۔ میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں، میں اس لیے تمہارے گھوڑے کی لگام تھام کے تمہیں شہر سے الوداع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھی ایک ویسا ہی منظر تھا جس میں ہماری جو محبتیں تھیں وہ نچھاور تھیں، ہماری عقیدتوں کا محور محمد بن قاسم تھا، اس کا یہ لشکر تھا۔ سب محمد بن قاسم کو اپنا ایک
جو ہے نا وہ ساتھ دینے کے لیے اپنے ساتھ اس کو ایک جو ہے نا وہ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے آج وہ اپنے چھتوں پہ، بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پہ وہ کھڑے ہو کے اس کو الوداع کر رہے تھے۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر، ہر بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ اس لشکر کے عزیز طلبہ خوبی یہ تھی کہ محمد بن قاسم کے جوش، جذبہ اور ولولے کو دیکھتے ہوئے بہنوں نے اپنے بھائیوں کو تیار کیا تھا کہ تم محمد بن قاسم کے لشکر کے سپاہی بنو۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا تھا۔ یہ اسلام کی روایات ہیں۔ ایک ایسی ہی جنگ پہ نبی پاک علیہ السلام نے جب تیاری کا حکم دیا تو آپ کی بارگاہ میں 2 بچے آئے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا۔ دونوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، اس لیے تم جنگ پہ نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہماری ماں نے کہا ہے اگر تم جنگ پہ نہ گئے میں تمہیں اپنے دودھ کی 32 دھاریں نہیں بخشوں گی، تو ہم پہ رحم فرمائیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا جو تم دونوں میں سے جو بڑا ہے میں اس کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، جو چھوٹا ہے وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ تو پھر اس چھوٹے نے، معوذ نے، نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ حضور میں تو پہلوانی میں تو کشتی میں اپنے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، میں نے تو ہمیشہ اس کو کشتی میں شکست دی ہے، آپ ہمارا مقابلہ کروا لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کا مقابلہ کروایا۔ معوذ نے معاذ کے کان میں کہا بھائی تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، تم نیچے گر جانا تاکہ میں جیت جاؤں اور مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت ملے۔ تو عزیز طلبہ پھر ایسے ہی ہوا، معاذ گر گیا، معوذ اس کے سینے کے اوپر چڑھ گیا اور جیت کا جشن منایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب جہاد میں جانے کا ان کا یہ شوق دیکھا تو ان دونوں بھائیوں کو اجازت دے دی تھی۔ پھر کمال دیکھیے کیسی خوبصورت ان بچوں نے قسمت پائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اجازت دی پھر ماں نے کہا ایک مقصد ہے تمہارا جنگ میں جانے کا کہ تم نے ابو جہل کو قتل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ وہ جنگ میں گئے، ابو جہل کا پتہ پوچھا، وہ کہاں پہ ہے بتایا، وہ میدان سے باہر پہاڑی پہ ہے۔ یہ میدان سے گزرتے ہوئے تیروں اور تلواروں کے سائے میں یہ میدان سے نکلے، ابو جہل کے پڑاؤ کی طرف گئے جہاں پہ بیٹھ کے وہ جنگ کو دیکھ رہا تھا، وہاں تک پہنچے، اس کے ساتھ لڑائی کی۔ لڑتے لڑتے ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، جسم کا تھوڑا سا حصہ گوشت کا ٹکڑا جسم اور بازو کے درمیان میں تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھا اور اپنے جسم کو زور سے پیچھے کو دھکیلا اور اس جسم کے حصے کو اپنے سے بازو کو جدا کر لیا کہ یہ لڑنے میں رکاوٹ پیش کر رہا ہے۔ ایک بھائی شہید ہو گیا، پھر دوسرا بھائی بھی لڑتا ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ جہاد تھا جس کی ایک تصویر آج دمشق کا بازار، دمشق کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کی شہرت دور دراز تک پھیلی، جس جانب سے آپ کا لشکر گزرتا نوجوان، کم سن نوجوان، بوڑھے لوگ بھی اس لشکر کے اندر شامل
ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ جو بصرہ ہے اس شہر کا گورنر حجاج بن یوسف ہے، ساتھ وہ سالار اعظم بھی ہے، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ نحید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نحید نے خط لکھا تھا، اب نحید کی مدد کے لیے محمد بن قاسم لشکر کو تیار کر کے روانہ ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتیں۔ یہ جو کوچے ہیں گھروں کو کہتے ہیں۔ جب وہ زبیدہ کے پاس آتیں اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی، جب وہ نیا جذبہ لے کے واپس جاتی تھی تو وہ دو کام کرتی۔ ایک یہ کہ وہ مالی مدد کے لیے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے جو ہو سکتا تھا وہ لے کے آتی تھی۔ نمبر دو، وہ سپاہی تیار کرتی تھی اپنے گھروں سے، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے شوہروں کو وہ تیار کرتی تھی کہ تم محمد بن قاسم کے لشکر میں ضرور شمولیت اختیار کرو۔ تو وہ ایک نیا جذبہ زبیدہ کی تقریروں سے لے کر واپس آتی ہیں۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتیں۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ سب سے پہلے زبیدہ نے اپنے زیور بیچے، پھر کیا ہوا، بصرہ کے تمام امیر غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، زبیدہ کی تقلید کی، اور مجاہدین کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ یہ ایک فلاحی جذبہ ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ یوں محمد بن قاسم کی لشکر میں جو مشکل تھی وہ ختم ہوگی، اس طرح سے مالی امداد کی وجہ سے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ آپ دمشق سے چلے تھے اور بصرہ پہنچے تھے۔ بصرہ میں آپ نے 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے۔ اب کیا تھا، ایک جانب محمد بن قاسم دمشق میں لشکر تیار کر رہا تھا، دوسری جانب حجاج بن یوسف نے کچھ سفیر بھیجے تاکہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھ گفتگو کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ جو انہوں نے اس قافلے کو لوٹا ہے، خواتین اور بچوں کو جو قید کیا ہے،
ناہید کے خط کی روشنی میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے حجاج بن یوسف نے، جو مکران کا گورنر تھا، مسلمان گورنر محمد بن ہارون، اس کو کہا تھا کہ تم 20 ایلچی بھیجو، تم سفیر بھیجو، ان کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات کرتے ہیں، ہم گفت و شنید کرتے ہیں۔ تو جو اس کا سفیر اعلیٰ تھا وہ عبید اللہ تھا، اس کے ساتھ باقی 19 لوگ تھے۔ راجہ دہر نے کیا کیا تھا، ان سفیروں پہ، حالانکہ لوگ سفیر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس نے سفیروں پہ حملہ کروایا، اور جس کے نتیجے میں 18 سفیر شہید ہو گئے۔ 2 سفیر کسی طرح وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب جب محمد ابن قاسم دمشق سے اپنا لشکر لے کر بصرہ پہنچا تھا تو وہاں پہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے ہمارے سفیر جو ہیں ان کو شہید کر دیا ہے۔ اس خبر نے بصرہ کی عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ اب بصرہ کے اندر عوام میں جو جوش جذبہ تھا وہ زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب یہ انتقام لینا چاہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ انہوں نے 3 گناہ کیے ہیں، انہوں نے 3 گناہ کیے ہیں۔ پہلا گناہ کہ انہوں نے قافلے پہ حملہ کیا ہے اور وہاں کے جو مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ دوسرا گناہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے ہماری خواتین کو اور بچوں کو قید کر لیا۔ عزیز طلبہ، انہوں نے 3 گناہ کیے تھے۔ ایک گناہ یہ تھا کہ انہوں نے قافلے پہ حملہ کر کے تمام مردوں کو شہید کر دیا تھا، اور دوسرا گناہ ان کا یہ تھا انہوں نے خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ اب تیسرا گناہ یہ تھا انہوں نے ہمارے سفیروں کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بصرہ کے لوگوں میں انتقام کی آگ سلگ چکی تھی۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 5000 تھی۔ جب دمشق سے محمد بن قاسم کا لشکر نکلتا ہے تو سپاہی 5000 تھے، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوتا ہے تو اس کی لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی۔ یہ جو 7000 لوگ اور شامل ہوئے تھے اس لشکر میں، یہ بصرہ میں شامل ہوئے تھے، اور اس کی وجہ وہ سفیروں کو شہید کرنا تھا۔ اب جو 12000 لشکر تھی، ان میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 سپاہی پیدل تھے، اور 3000 سامان رسد کے ساتھ اونٹوں پہ سوار تھے۔ یعنی 12000 سپاہیوں پر یہ لشکر مشتمل تھا، جن میں 6000 گھوڑوں پہ تھے، 3000 اونٹوں پہ تھے، اور 3000 سپاہی پیدل تھے۔ یہ جتنا بھی سامان وافر تھا، اس میں ہماری قوم کی بیٹیاں، زبیدہ جیسی بیٹیاں، یہ ان کا کردار تھا۔ انہوں نے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا تھا۔ اس جہاد کی تیاری میں انہوں نے اپنا مال اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تھا۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ اب عزیز طلبہ، یہ محمد بن قاسم جو تھا یہ دمشق سے چلا تھا اور بصرہ میں پہنچا تھا۔ جب یہ دمشق سے بصرہ میں پہنچا، بصرہ اور اس کے ساتھ کوفہ، یہ دونوں قریب قریب جو نا وہ شہر ہیں۔
پھر بصرہ اور کوفہ سے چلنے کے بعد یہ شیراز پہنچا. شیراز پہنچنے سے اس سے آگے یہ مکران میں آیا تھا. عزیز طلبہ میں بتاتا چلوں، جو مکران ہے یہ آج کا موجودہ بلوچستان ہے. عرب سے چلا محمد بن قاسم اور بلوچستان کے پاس آ گیا، اور اس کے ساتھ آگے لسبیلا کا پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پہ محمد بن قاسم جب پہنچتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بھیم سنگھ نے 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کو پہنچ چکا تھا. اب جو لسبیلا کا علاقہ ہے یہ سندھ کا علاقہ ہے، اور جو بھیم سنگھ ہے یہ سندھی گورنر کی مدد کو آیا تھا 20,000 کی فوج لے کے. اب دیکھ لیں، محمد بن قاسم 12,000 کا لشکر لاتا ہے، جس میں اکثریت کم سن نوجوانوں کی ہے، جن میں اکثریت جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کی ہے. اور اتنا لمبا سفر کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ تھک چکے ہیں. تھکا دینے والا سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے. تو اب کیا ہوا، جو بھیم سنگھ ہے وہ سندھی گورنر کی مدد کو 20,000 کا لشکر لا چکا ہے. اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دی. اس نے ایک پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا، اور وہاں سے وہ تیر اندازوں کو راستوں کے اوپر بھیج دیتا تھا. یہ تیر پھینک کے واپس اس قلعے میں جا کے چھپ جاتے تھے. اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اب یہ وہ وعدہ کیا تھا اس نے راجہ دہر کے ساتھ. اس نے کہا تھا کہ میں ان کو سندھ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے مار دوں گا، بھگا دوں گا، یہ اس سے آگے نہیں آئیں گے، ان کو میں یہاں پہ شکست سے دوچار کر دوں گا. مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے. یہ کچھ وقفے کے اوپر تھوڑی تھوڑی تعداد میں آ کے حملہ کرتے، گوریلا جنگ جسے کہتے ہیں. انہوں نے اس ٹائپ کی جو منصوبہ بندی کی تھی. 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے پر، کسی پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا، اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا. گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، لیکن شتر سوار، اونٹ پہ جو سوار تھے، ان دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے. بعض اوقات بدک کر، ڈر کر، خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. بیٹا یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ گوریلا جنگ کی طرح آتے تھے، کسی پہاڑی کی چوٹی پہ اس کے 30-40 تیر انداز آتے، وہ تیزی سے، وہ جلدی سے وہ تیر پھینکتے. تیر پھینک کے ایک جو وہ محمد بن قاسم کے لشکر کا حصہ ہوتا تھا اس کو وہ زخمی کر دیتے تھے، اور پھر جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے یا اونٹ جو تھے وہ ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا، اور وہ کبھی لشکر میں ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے. ان کو منظم کرنا بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا. اس وجہ سے بھیم سنگھ چاہتا تھا محمد بن قاسم کے لشکر میں اپنا خوف و ہراس پیدا کرنا، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا. محمد بن قاسم نے
یہ دیکھ کر ہر اول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ دستے کی ہر جانب اس نے لشکر کی ہر جانب کیا کیا تھا؟ پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتے۔ بھیم سنگھ کے سپاہی اگر وہ لشکر کی دائیں سائیڈ سے بھاگ کے گزر جاتے، تیز گھوڑے دوڑا کے گزر جاتے، سب کی توجہ اس جانب ہو جاتی، تو یہ کیا کر دیتے تھے؟ بائیں سائیڈ پہ حملہ کر دیتے تھے، وہاں پہ تیر برسا دیتے تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے تھے۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی پہلے تو وہ حملہ کرتے تھے دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، اب کیا تھا؟ جیسے جیسے لشکر آگے بڑھتا گیا ان کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ دن میں 4 5 6 دفعہ ایسے حملے کر دیتے، رات کے وقت بھی وہ ایسے حملے کر دیتے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو اس لشکر کو وہ جو ہے نا اس کا ڈسپلن، نظم و ضبط خراب کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے بھی تھے۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ اب کیا ہے، سارا دن وہ لشکر کو منظم کرتے، وہ زخمی ہوتے، وہ جو ہے نا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ اب سارے دن کی مشقت کے بعد آج 1/4 فوج کو جو پہرا دینا پڑتا تھا، وہ ساری رات جاگنا پڑتا تھا، یہ ان کے لیے اور زیادہ تھکا دینے والا کام تھا۔ ایک شام محمد بن قاسم کے ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر، 20 میل کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، کہ شمال کی طرف 20 میل پر ایک قلعہ ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ یہ ایک جنگی مجلس شورا ہے جس کے اندر جو تجربہ کار سالار تھے ان کو مدعو کیا گیا۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ دیں، سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب کچھ سالاروں نے یہ محمد بن قاسم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم کیا کریں، ہم سمندر کے ساتھ اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں، ہم اس راستے ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر محمد بن قاسم اس سے متفق نہیں ہوا۔ جب محمد بن قاسم اس سے متفق نہیں ہوا تو پھر اس نے جو لائحہ عمل طے کیا اس کے ساتھ اس لشکر کی کایا پلٹ گئی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری پہلی فتح کا سبق ہے جس کو ہم نے آج اتنا پڑھا ہے۔ اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ ہم لیکچر نمبر 3 میں دیکھیں گے۔ آپ اس وقت تک عزیز طلبہ اس سبق کے MCQs دیکھیں، اس کی جو خلاصہ اتنا بنتا ہے اس کو یاد کریں۔ انتہائی اہم یہ سبق ہے، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ والسلام۔